جنرل فیض کب آپ سے ملے؟ تو میں وہ آپ کو بتا دوں. تو جب یہ پھر کیس نیب کورٹ میں آ گیا اور آلموسٹ جو یہ اپنے کنکلوژن کی طرف تھا، ججمنٹ ریزرو ہو چکی تھی، تو وہ میرے پاس آئے. بظاہر کون آئے؟ جنرل میجر جنرل فیض حمید صاحب ایز ڈی جی سی آپ کے پاس؟ ڈی جی سی میرے پاس آئے، اور ایک اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ایک آفیسر تھے، میں احتیاطاً ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ذریعے انہوں نے آئے. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ جو آپ نے اپارا روڈ خالی کرنے کا حکم دیا ہوا ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کو بھی، اس حوالے سے وہ آپ کے ملنا چاہتے ہیں، پلس آپ کو عمرے کی مبارکباد دینا چاہتے. میں کہا آ جائے. خیر وہ ابتدائی طور پر انہوں نے وہ بات کی، پھر اپنے ایک جو ان کا ایک اس وقت سیکٹر کمانڈر تھا بریگیڈیئر عرفان رامے، اس کے رویے کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے معذرت کی، اور پھر ساتھ آگے پیچھے کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جب نیب کورٹ سے کوئی ڈیسیژن آ جائے تو ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے. تو میں کہا جی آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ یہی ہے پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی کا. تو میں کہا اس کی تو ابھی ججمنٹ نہیں آئی. یہ ابھی نیب کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ابھی فیصلہ آنے والا تھا، لیکن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈویژن بینچ میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی. تو میں نے کہا جی اس کا تو ابھی فیصلہ نہیں آیا. تو انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی کہا، انہوں نے نہیں کہا سر نہیں سر کنوکشن تو ہونی ہونی ہے، اب صرف کوانٹم آف سینٹنس کا جو ایشو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر ہائی کورٹ میں آپ کے پاس کیس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہا جی یہ تو ابھی ایک آپ ایسی بات کر رہے ہیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے مجھے ڈویژن بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ ابھی ظاہر ہے یہ کیس ڈویژن بینچ کے پاس ہی آئے گا نا. تو ہی ویری کینڈیڈلی سیڈ کہ جی کہ ہماری لیگل ٹیم کا اور نیب کے افسران کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ڈیفینس تھوڑا پرو ڈیفینس ہیں اور پلس کرمنل کام کو سمجھتے ہیں، تو میک شور کریں کہ ان کے پاس کوئی کیس نہ جائے.